نہیں ہوا، اگر آپ میں اب جذبات پر قابو پانے کا مزاج پیدا نہیں ہوا تو آئندہ آپ دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ بے صبری کے ساتھ اور اشتعال مزاج کے ساتھ اور جذباتیت کی روش کے ساتھ اور غصے کے غلبے اور اشتعال کے غلبے کے ساتھ۔ اس لیے اپنے آپ کو صبر کی روش کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عفو درگزر کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو یہاں بہت کھل کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، حالات ہمارے سامنے آئندہ جو آنے والے ہیں وہ حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم عملی جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ امت کے افراد، خاص طور پر علماء امت، ہمیشہ جہاد کی طلب اور جہاد کی تمنا اپنے دل میں رکھیں، شہادت کا شوق اپنے دل میں رکھیں۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث بار بار گزرتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرماتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے راہ خدا میں شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو جہاد کیے بغیر یا جہاد کا جذبہ دل میں لیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھیے، تابعین کی تاریخ پڑھیے، اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیے، شہداء راہ حق کی تاریخ پڑھیے۔ ہمیں تو ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ اے اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمائیے اور شہادت کی موت عطا فرمائیے۔ ہر طالب علم کا یہ جذبہ، خاص طور پر ہمارے فضلاء کے دلوں میں تو یہ جذبہ موجزن ہو جانا چاہیے۔ چوتھی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے فضلاء سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ سے مجمع عام میں بھی کہیں، آپ اپنے اساتذہ کے سامنے یہ عہد کیجئے کہ آپ اپنے نکاح اور اپنی شادیاں 100% سنت کے مطابق کریں گے۔ انشاءاللہ یہ عہد کر کے جائیے، کوئی رسم نہیں ہوگی، کوئی جہیز کا لین دین نہیں ہوگا، کوئی بارات نہیں ہوگی، کوئی خرافات نہیں ہوگی، کوئی تصویر کشی اور ویڈیو گرافی کا منکر نہیں ہوگا اور کوئی مخلوط مجمع نہیں ہوگا۔ علماء نے تصویر کی اور ویڈیو کی اجازت صرف دینی ضروریات کے لیے یا دنیاوی ضروریات اضطراریہ کے لیے دی ہے، نارمل حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بے پردگی کا منکر، مخلوط کلچر کا منکر، یہ منکر نہیں ہوگا، یہ طے کر کے جائیے۔ اور آپ آج کتابوں کے سامنے یہ عہد کر رہے ہیں، زور سے آپ نے انشاءاللہ کہا، یہ آواز یاد رکھیے گا، اپنے اساتذہ کو یاد رکھیے گا۔ میں خاص طور پر یہ عہد آپ سے لینا چاہتا ہوں آپ کے اساتذہ کی موجودگی میں، بطور خاص شعبہ افتاء اور دورے سے فارغ ہونے والے اپنے عزیزوں سے، کہ وہ یہ طے کریں کہ وہ اپنی تمام خوشی کی تقریبات 100% سنت کے مطابق کریں گے۔ پانچویں بات، آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے کا وفادار رہنا ہے، محسن شناسی اور احسان شناسی کی صفت باقی رکھنی ہے، احسان کرنے والوں کے احسان کو کبھی بھولنا نہیں ہے، ہمارا شمار شکر گزاروں میں ہو، احسان شناسوں میں ہو، محسنین کی قدر کرنے والوں میں ہو، احسان فراموشوں اور بدنصیبوں میں نہ ہو۔ آپ نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اس مدرسے میں یا اس سے پہلے جن مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، آپ ان کا ذکر خیر کریں، دعائے خیر کریں، ان کی مادی، معنوی، ظاہری اور باطنی ترقی اور استحکام کی کوشش کریں۔ وہی انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اوریجنل انسان ہوتا ہے، شفاف انسان ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی اور معیار کا انسان ہوتا ہے، جو اپنے محسنین کا وفادار ہوتا ہے، قدردان
کیجیے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا ہم صبر کریں گے اور آئندہ کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی بات جو بتانی مقصود ہے، اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری بصرہ تشریف لے گئے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما گورنر تھے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری پہنچے اور حضرت ابن عباس کو معلوم ہوا کہ ابو ایوب انصاری ضرورت مند ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے گھر والوں سے کہا مکان خالی کر دو، کوئی سامان اٹھائے بغیر، سامان سمیت، نقدی سمیت مکان خالی کر دو۔ مکان خالی کر دیا اور حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ آپ محسن ہیں، آپ نے ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان خالی کر دیا تھا، میں کچھ اور نہیں کر سکتا، احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا مکان آپ کے لیے خالی کر رہا ہوں۔ اسباب اور وسائل سمیت سارا مکان خالی کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو کوئی اور ضرورت ہو تو فرمائیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میرے جو وظیفہ بیت المال سے اب تک متعین تھا، غالباً 4,000 وظیفہ متعین تھا، وہی وظیفہ مل جائے اور 8 غلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سخاوت، ان کی دریا دلی، ان کی احسان شناسی اور قدردانی تھی کہ انہوں نے 5 گنا بڑھا کے تعاون فرمایا، 4,000 کی جگہ 20,000 وظیفہ متعین کر دیا اور 8 غلاموں کے بجائے 40 غلام ان کو دیے۔ میں اس واقعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں احسان شناسی کا، محسن کو یاد رکھنے کا اور وفاداری کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ چھٹی بات، آپ تمام احباب اور خاص طور پر فضلاء یہ طے کر لیں، زندگی کی آخری سانس تک ہر معاملے میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ اربعہ، اپنے اکابر علماء اہل السنت والجماعت، علماء دیوبند کے نقش قدم پر شبرن بشبرن وذراعن بذراع قائم رہیں گے، ایک بال کے برابر بھی اس مسلک سے نہیں ہٹیں گے۔ جو مسلک حضور نے دیا ہے، قرآن و سنت کا مسلک، ما انا علیہ واصحابی، یہی مسلک صحابہ کا ہے، یہی مسلک تابعین کا ہے، یہی تبع تابعین کا ہے، یہی امام ابو حنیفہ النعمان کا ہے، یہی امام مالک ابن انس کا ہے، یہی امام محمد ابن ادریس شافعی کا ہے، یہی امام احمد ابن حنبل کا ہے، اور پھر یہی مسلک شاہ ولی اللہ سے لے کر کے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، علامہ کشمیری، حضرت مدنی تک، اور اس کے بعد کے تمام اکابر کا، اہل السنت والجماعت کا مسلک یہی نجات کا راستہ ہے۔ آپ یہ عہد کیجئے اپنے اساتذہ کے سامنے، زندگی کی آخری سانس تک اسی مسلک پر قائم رہیں گے۔ دنیا کچھ کہے، لاکھ سمجھائے، کتنے دل فریب دعوے کرے، آپ کو اسی پر قائم رہنا ہے۔ اس جگہ سے 1 انچ کے برابر، 1 بال کے برابر بھی نہیں ہٹنا ہے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی پیغام مدرسہ امدادیہ کی اس دارالحدیث سے آپ کو دیا جا رہا ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، اسی پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ 7ویں بات، ہم اپنے فضلاء سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کو آئندہ اپنی پوری زندگی امت کو متحد رکھنے کی فکر کرنی ہے۔ آپ کے کسی قول سے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی طرز و انداز سے امت میں کوئی
तिलावत भी करेंगे, कुरान की तिलावत भी करनी है, कम अज कम एक पारा, और रोजाना कम अज कम 3 हदीसों की तिलावत, ये मामूल अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। और ये भी याद रखिए कि उलमा की, फुज़ला की दीदी सतह आवाम से बहुत बुलंद होनी चाहिए। एक इम्तिहान तो आपका सालाना होगा जो कोर्स की किताबों का इम्तिहान है, लेकिन असल इम्तिहान तो आपके अमल का है, जो मैदान अमल में पहुंचने के बाद होगा, उसमें आपकी दीदी सतह बहुत बुलंद होनी चाहिए। ये चंद बातें इस वक्त मेरे ज़हन में आई जो मैंने अर्ज कर दी। हमारे अकाबिर ये फरमाया करते थे, मैंने कहीं देखा हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ादी मोहम्मद तैयब साहब फरमाया करते थे कि ये जो